رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین. جی سورۃ ہود ہم کر رہے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 30 سے آنورڈز کرنا ہے. آیت نمبر 30 سے آنورڈز. لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیات کی تھی اس میں انکار کرنے والوں یعنی کافروں اور مان لینے والے اہل ایمان ان کا ایک موازنہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور ان کے لیے جو ان کا جو انجام ہوگا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب اور اس میں ہمیشگی ہے، جبکہ جو ایمان والے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں جو مان لیتے ہیں اور ایک اخبتو کے کا ہم نے ایک ورڈ نیا پڑھا کہ جو عاجزی کرنے والے ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے اور عاجزی کرنے والے وہ اہل جنت میں سے ہوں گے اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد پھر ایک کمپیریزن تھا اندھے کا اور دیکھنے والے کا، بہرے کا اور سننے والے کا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو ظاہر اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. پھر اس کے بعد ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھنا شروع کیا تھا. آیت نمبر 25 سے آنورڈ جو نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جنہوں نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، بت بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا. اور ان بتوں کے نام بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. قوم کے جو ان کے بڑے نیک بزرگ لوگ تھے ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کو بت بنا کے رکھ لیے ان کی موجودگی کا احساس رکھنے کے لیے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہی بتوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اور پھر غلط راستے پر نکل گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اگر ایسا کرو گے، شرک کرو گے، غلط کاموں میں پڑو گے، تو میں تمہارے اوپر ایک دردناک دن کا خوف رکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو اب قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، جو کہ ہمیشہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی مخالفت سب سے پہلے جو ایلیٹس ہوتے تھے وہی کرتے تھے. جو کوئی طاقتور لوگ جن کے پاس کوئی اسٹیٹس ہوتا تھا، اور کیونکہ ان لوگوں میں تکبر زیادہ ہوتا تھا نا، تو ایسے متکبرین جو ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے آگے آگے ہوتے تھے، پیش ہوتے تھے انکار کرنے میں. تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، اور یہ کہ تمہارے جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی ہم میں سے بڑے کمتر اور حقیر لوگ ہیں اور سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہیں. اراذلنا بادی الرائی کا ورڈ انہوں نے کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر تو کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے، تو ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کچھ اس کو بھی ذرا ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ بالعموم یہی ہوتا ہے، اہل ایمان کو بے وقوف، موٹی عقل والا، پاگل، اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ کی راہ پر چلنے کی وجہ سے اس طرح کے القابات ملیں تو اس پہ پریشان ہونا ہے یا خوش ہونا ہے. تو اس پہ بالکل کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونا ہے، کیونکہ یہ تو ان لوگوں کی صفات ہیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں بہت قدردانی ہے، جو اللہ کے مقربین میں سے ہیں اور جن کی تعریف کی گئی ہے. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے دین پر چلنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے والوں کو ہمیشہ اسی طرح کی باتیں سننے کو ملی کہ یہ تو بے وقوف ہو گئے، یہ تو پاگل ہو گئے، تو دنیا چھوڑ بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگی کر لی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ سب باتیں سن کے نا بس خوش ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو بس باقی دنیا کی خیر ہے. پھر حضرت نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت جیسی رحمت بھی عطا کی ہے، لیکن تم میں وہ دیکھنے سے محروم رکھا گیا، یعنی تم میں اب وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم اس ہدایت کو دیکھ سکو اور اس کو سمجھ سکو اور اس حق کو پا سکو. تو میں زبردستی تو تمہارے سر کے اوپر یہ نہیں تھوپ سکتا ہوں جو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، کوئی سوال میرا تم سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اپنا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا ہے.
ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ لوگ جن کو تم حقیر کہہ رہے ہو، کمتر سمجھتے ہو اپنے سے، ان کو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھنے والے ہیں. جبکہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں تو تمہیں جہالت میں پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارا عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو یا اللہ والوں کو، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو محض ان کی غربت کی وجہ سے کمتر جاننا یہ جہالت ہے. کیونکہ بالعموم اللہ کی دین کی طرف ایسے لوگ زیادہ جلدی مائل ہوتے ہیں جب ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا، اور ان کو کوئی اپنی زندگی کی ایسی آسائشیں ان کے پاس ہوتی نہیں ہے جو ان کو بہت عزیز ہوں، یا اپنی زندگی کے طور طریقے کوئی ان کے ایسے بدلنے پر ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو بالعموم ایک یہ بھی دیکھا گیا ہر دور میں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی آتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، لیکن ان کو جاہل اور کمتر اور حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان کو اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے. تو بیسیکلی تو ایسی بات کرنے والے لوگ خود جاہل ہیں، جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اصل عقل مندی، اصل دانش مندی اور اصل کامیابی تو ہے ہی یہی کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوا جائے، چاہے اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے یا قربانیاں لینی پڑے. یہاں تک ہم نے کیا تھا آیت نمبر 29 سے. آگے دیکھیں آیت نمبر 30 سے پڑھی. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ سے یا اللہ سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور یا اے قومی، میری قوم. یا جو ہے حرف ندا پکارنے کے لیے، اور میم کے نیچے جو زیر آپ کے نظر آ رہی ہے یہ میری کے لیے. اے میری قوم، من کون ہے جو، ینصرنی وہ مدد کرے گا میری. یا آتین والا وہ کے معنوں میں ہے، نون صاد را جو ہے نصرت، مدد کرنا، اور نون چھوٹی یہ نی جو ہے وہ میری کے لیے آتا ہے، جیسے زدنی میں آتا ہے نا ربی زدنی علما. تو ینصرنی، من ینصرنی کون وہ مدد کرے گا میری. جب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں تو یا کا ترجمہ ہم نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم من ینصرنی کون مدد کرے گا میری، لیکن جب آپ ینصرنی کا علیحدہ سے ترجمہ کریں گے تو یا کا ترجمہ وہ ہوگا، وہ مدد کرے گا میری. من اللہ، اللہ سے، ان اگر، ترتوہم میں نے دور کر دیا ان کو. یہ توئیں را اور دال ہم نے پچھلی آیت میں بھی لاسٹ ویک پڑھا تھا. وما انا بطارد، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کو اپنے سے سختی سے دور ہٹانا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھا جائے اور پھر سختی سے اس کو اپنے سے پرے بھی کیا جائے. ترتو میں جو تے کے اوپر پیش آپ کو نظر آنی ہے یہ میں کے لیے آتی ہے کہ دھتکار دوں میں یا دور کر دوں میں، ہم ان کو، یعنی انہی حقیر لوگوں کو جن کو بادی ارائی یا رازل یہ لوگ کہتے تھے. افلا، کیا بھلا نہیں یا کیا پھر نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے. تا تعین والا تم کے معنوں میں، زال کافرا نصیحت پکڑنا یا یاد دہانی دونوں معنوں میں ہوتا ہے. یہاں پہ یہ نصیحت پکڑنے کے معنوں میں، اور واو نون پلورل کے لیے. کیا پھر تم سب نصیحت نہیں پکڑتے؟ اچھا دیکھیں اس آیت میں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کو اللہ کا کیسا خوف، کیسی خشیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے دل میں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ایسا کام کروں جیسا کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ان لوگوں کو میرے ارد گرد نہیں ہونا چاہیے، یا میرے گرد یہ کمتر حقیر لوگ کیوں ہیں، یہ غریب غربا کیوں آتے ہیں، تو مجھے ان کو شاید دور کر دینا چاہیے اپنے آپ سے. تو اگر میں ایسے کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میری پکڑ ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز پر بھی ان کو خوف ہے کہ اللہ کے نیک بندے یا عباد الرحمن یا اللہ والے جو بھی انسان یا جو بھی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین پر اپنی
خواہشات کو قربان کر کے اور اپنی جو مرضی اور پسند ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی بات پہ لبیک کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب عباد الرحمان ہیں۔ اب چاہے ان کا تعلق معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، چاہے وہ بالکل ہی کوئی پست طبقے سے ہوں، چاہے ان کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کی بہت قدردانی ہے، وہ تو اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دھتکارنا یا ان کو اپنے سے دور کرنا یا اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے نا۔ ہمیں بھی اگر کوئی پسند ہو، اور اپنی اولاد کے حوالے سے لے لینا کہ اگر کوئی ہماری اولاد کو جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، اگر کوئی اس کو ناپسند کرے تو وہ شخص ہمیں اچھا نہیں لگے گا، یا جس سے بھی ہمیں محبت ہوگی۔ تو اللہ کے مقربین سے اللہ کو بہت محبت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو دھتکارنے والا جو بھی ہوگا وہ اللہ کی ناپسندیدگی پائے گا، اللہ کی ناراضگی پائے گا۔ تو یہاں پہ ایک تو ان کی وہ خشیت نظر آ رہی ہے کہ مجھے تو اللہ کا بہت خوف ہے کہ پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا، کہ اگر میں ان کو دھتکار دوں صرف یہ سمجھ کے کہ یہ معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، یہ پست لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں سے ڈرنا ہے یا باپ سے ڈرنا ہے۔ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ سخت ہے یا باپ جو ہے وہ سخت ہے۔ لیکن انسانوں کا حال آپ دیکھیں کہ انسان ہو کے، باشعور ہو کے بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کو ہے ہی نہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی اتنا بے خوف ہے انسان کہ اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے کب کب کس موقع پر کن باتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہاں پہ یہ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کو تو اس چیز کی بہت خشیت ہے، ڈر ہے۔ تو ذرا ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ کیا ہمارا بھی معاملہ ایسا تو نہیں ہو جاتا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کہ جہاں پہ کوئی کمتر یا حقیر لوگ ہیں، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یعنی جو دنیاوی لحاظ سے جن کا کوئی اتنا سٹیٹس نہیں ہے، کوئی مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہمارا بھی معاملہ ان کے ساتھ یہ تو نہیں ہو جاتا کہ ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، یا ان کو دھتکاریں، یا ان سے دور رہیں، یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں۔ بعض دفعہ تو فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیملی ایسی ہوتی ہے جو جس کا سٹیٹس ایسا نہیں ہوتا، مال و دولت کے لحاظ سے وہ تھوڑا باقی لوگوں سے کم تر ہوتے ہیں، تو عموماً تو فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے، سگے خونی رشتے جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، یا ان کو دھتکارتے ہیں، یا ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، یا عموماً سگے بہن بھائی بھی ایسے بہن بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے جن کا ذرا معاشرے میں سٹیٹس کم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے، تو ان کو بھی خاندان والے دور کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تو کم تر لوگ ہیں۔ یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے ہمارے عام مسلمانوں کے معاشرے میں، خاندانوں میں یہ سب ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگوں نے تو اسٹیٹس سمبل دوسری چیزوں کو بنا لیا ہوا ہے نا، جس نے اپنا پہنا اوڑھنا بہت زیادہ دنیا داری والا رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے والا یا فیشنز کے اکارڈنگلی رکھا ہوا ہے، جو بھی دنیا میں اس وقت فیشن چل رہا ہے، چاہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح جس کے پاس گھر بار، پیسہ، مال و دولت، اسٹیٹس، اچھی جاب یا نوکری یا بزنس ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن سے ملنا جلنا چاہیے، اور لوگ ان سے ملنے جلنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ سگے بہن بھائیوں میں، خون کے رشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا، سب کی نظریں اس کی طرف ہوں گی، اس سے ملنے جلنے میں لوگ بڑا فخر محسوس کریں گے، اس کے جیسا بننے میں، اس کو خوش کرنے میں۔ جبکہ دوسری طرف اگر کوئی کم تر ہوں گے لوگ، جن کے پاس کوئی مال و دولت ایسا نہیں ہوگا، معاشرے میں ان کا کوئی سٹیٹس ایسا نہیں ہوگا، تو ان سے تو سگے بہن بھائی، خاندان والے بھی، رشتہ دار بھی جو ہیں وہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، چاہے وہ تقوی والے ہوں، اس طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں دیتا نا۔ تو ایک تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا ایک سٹیٹس یا اپنا مقام بنانے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ مالدار لوگوں یا مالدار طبقے کے پیچھے بھاگیں، اور جو اس طرح کے عام یا کم حیثیت لوگ ہیں ان سے دور بھاگا جائے یا ان کو دھتکارا جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز آپ دوسری بات یہ بھی نوٹ کریں، وہ کہہ رہی ہیں وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ،
کہ میری مدد کون کرے گا اگر میں نے ان کو دھتکار دیا، ان کو اگر میں نے اپنے سے دور کر دیا تو مجھے مدد کیسے ملے گی؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے مدد مل رہی تھی، کیا ایسا ہے؟ تو یس، ایسا ہی ہے بالکل، کہ بعض دفعہ انسان کو اس چیز کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو معاشرے کے کمزور یا پست لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انسان کو رزق دیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی بدولت انسان کو جو ہے وہ مدد مل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کو سپورٹ کرنے میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون، کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، ابغونی، کمزور یا حقیر یا جو اس طرح کے معاشرے کے پس طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں مجھے تلاش کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس جا کے بیٹھتے ہوں گے، یا باقی ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا مفہوم ہے، تو وہ مقصد یا مفہوم یہی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرو، ان لوگوں کو پہنچو اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو گے تو تمہیں میری میت ملے گی یا میرا ساتھ تمہیں ملے گا، اور یا تم میری پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ أَوْ تُنصَرُونَ، یعنی ان کی بدولت تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی بدولت تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کی ایک آیت بھی آپ نے پڑھی تھی، تو میں نے بھی آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا نا، سورۃ الانعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارنے والے ان کو ایسے دھتکارو نہ، وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں صبح شام وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دھتکارو نہیں، دور نہ کرو۔ ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح آئی تھنک لاسٹ ویک جب ہم نے آیات کی تھی تو اس میں بھی میں نے وہ عرض کیا تھا، جو کون سے وہ صحابی تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، جو نابینا صحابی تھے، کہ ایک دفعہ وہ آگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے تھے، ان کی مجلس تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا بس ان کی طرف سے، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ تنگی محسوس کرتے، یعنی ان کی طرف نظر نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ ابھی میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو یہ کیوں بیچ میں آ کے کچھ پوچھنے لگ گئے ہیں۔ تو اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک مسکین نابینا صحابی ان تمام قریش کے امراء سے اور سرداروں سے بہت بہتر اور اللہ کے بہت مقربین میں سے ہے، تو اس کی طرف تمہیں پہلے نظر کرنی چاہیے۔ تو یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نظر کرم، اللہ کا رحم اور فضل ہوتا ہے جب ان لوگوں کے ساتھ انسان اچھے تعلقات رکھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت ہمیں وہ رزق دے رہا ہوتا ہے جو ہمارے سے ان کو پہنچنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن نا سوچ کی بات ہے نا، تھوڑی سی ایک فہم کی بات ہے کہ ہم تو انسان تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، جی میں نے اپنا بڑا مال کما لیا، میں نے بڑی محنت کر لی تو مجھے یہ مل گیا وہ مل گیا، لیکن اصل حقیقت کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے مال میں اللہ نے ان غربا کا حق رکھا ہوتا ہے، جو ہمارے مال سے ان تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ جو ہے نا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ أَوْ تُنصَرُونَ، کہ ان کی بدولت ہی تو تم رزق دیے جا رہے ہو، کہ یہ رزق ان تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو وسائل بنائے ہوتے ہیں نا، ذریعے رکھے ہوتے ہیں، کسی کو کسی ذریعے سے رزق مل رہا ہے تو کسی کو کسی سے، تو یہ ایک بات سمجھنے کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ جو کمزور ہیں ان کے ساتھ تلاش کرو مجھے، جو جیسا یتیموں کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ نصیحتیں اور اس طرح کی حدیث ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، جیسا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے جوڑ کے کہا تھا کہ آخرت میں میرے اتنے قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اور بھی کچھ حدیث اس حوالے سے ملتی ہیں، تو یہ بھی دو افعام میں ہی آتے ہیں۔ تو جو بھی کمزور لوگ ہیں، تو
ہمیں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اس چیز کے دلائل ملتے ہیں. جو بات یہاں پہ کی گئی ہے نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کا خیال رکھنے سے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ رکھنے سے اللہ کا رحم اور اللہ کا فضل ملتا ہے. دیکھیں ہم سب یہ چیز تو سمجھتے ہی ہیں نا کہ ہم چیریٹی کریں تو وہ انسان کے لیے فائدے کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی مدد یا اللہ کی رحمت آتی ہے، ثواب ملتا ہے. تو خالی ثواب نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اور فضل بھی، اللہ کی مدد بھی مل رہی ہوتی ہے اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا حق ہمارے مال میں رکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز یہاں پہ ہے نا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو بھی دائی ہے اللہ کا دین آگے پہنچانے والا، اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے والا، ایسے لوگوں کو زیادہ اس معاملے میں کانشیس ہو کے رہنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کی زیادہ قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ معاشرے کے پس طبقے سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جو عمراء ہیں یا جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں ان کی طرف دھیان دیا جائے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال دائی کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم ضرور یہ دھیان رکھیں اپنے اوپر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں ان کو ہم کمتر یا برا سمجھتے ہیں. اور یہ ایک بالعموم ایک پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں کا کہ کالج یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے کہ جو اسلامیات یا دین کا کوئی علم حاصل کرنے والے یا اس طرح کی جو برانچ ہوتی ہے اسٹڈیز کی، اس میں جانے والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ذرا کمتر قسم کے لوگ ہیں اور یہ جو ہے ان کا کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں ہے. لوگ بھی ان کو جو ہے بس عام شام سا سمجھتے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو انگلش میں ماسٹرز کر رہا ہے یا کوئی جو ڈفرنٹ قسم کی جو اسٹڈیز کی جو برانچز ہیں وہ کر رہا ہے، یا جو فر انگلش بول لیتا ہے، یا جس نے کپڑے آدھے وہ پہن لیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ فیشنیبل شو کر لیا، ہم تو اسی کا اسٹیٹس سمجھتے ہیں نا اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جانا چاہیے اور اسی سے بات چیت یا دوستی لگانا چاہیے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معاملہ بالکل ہی اس کے برعکس نظر آتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے کمتر یا پست لوگ بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ والے ہیں، اگر وہ اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں اور اللہ کی بات پہ سب چیز قربان کرتے ہوئے لبیک کرنے والے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو وہ زیادہ مقربین میں سے ہیں. تو ہمارا بھی پھر معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پھر ایسے لوگوں سے کیا رکھنا چاہیے یا ان کے بارے میں ہماری رائے کیا ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو دھتکارنا، دور کرنا، بالخصوص اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خونی رشتوں میں یا ہمارے نیبرز میں یا ہمارے دوست اقارب میں اگر ایسے کوئی فیملیز یا ایسے لوگ ہیں تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر کے یا ان کو بادی ارائی سمجھ کے یا ان کو ارازل سمجھ کے یا کمتر سمجھ کے، یہ تو ہم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز پہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم عقل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہی تو لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو اگر دھتکارو گے، ان کو اپنے سے دور کرو گے، تو تم خود کے کہاں جا کے کھڑے ہوگے، تم تو خود اللہ کی ناراضگی مول لو گے. آگے دیکھیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں خود کو عالم الغیب سمجھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اگر میں نے ایسا کیا تو بے شک میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. ولا، اور نہ، اقولو، میں کہتا ہوں. حمزہ جو ہے اس میں شروع میں الف زبر، اس کو حمزہ کہتے ہیں. اس یہاں پہ یہ آتائن والا ہے، میں کے معنوں میں ہے.
اقولو میں کہتا ہوں، ولا اقولو اور نہ میں یہ کہتا ہوں، لکم لیے تمہارے یا تم کو، جیسے ہم کہتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں، عندی پاس میرے، اندہ جو ہے پاس کے لیے آتا ہے، چھوٹی یہ میں کے لیے آتا ہے، پاس میرے خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے، خازائن، ولا اور نہ اعلم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، حمزہ میں کے لیے، ولا عالم الغیبی اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اور نہ اقولو میں کہتا ہوں، انی بے شک میں ملکن ایک فرشتہ ہوں، ملک جو ہے نا یہ فرشتے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، لام کے نیچے زیر ہوگی، ملک تو وہ بادشاہ، لام کے اوپر زبر ہوگی، ملک تو وہ فرشتہ، اور نہ ہی یہ کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اور نہ اقولو میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کو تزدری حقیر سمجھتی ہیں، تزدری میں تا جو ہے یہ مونس کی ہے، اور یہ اصل میں ورڈ ہوتا ہے زا را اور یا، یہ بیچ میں دال آ جاتا ہے، عربی زبان میں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، تو یہ اس درا یزدرو مزدرن، مزدرن یا اس درا یہ مصدر بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زے رے اور یہ کا، اصل میں عربی میں جو نا زائی بولتے ہیں، تو اکثر میں زا بول جاتی ہوں، تو زے رے اور یہ، ٹھیک ہے، رے رے زے جو ہوتا ہے نا جیسے لٹکنے والا ہوتا ہے وہ زے رے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت کمتر جاننا، کسی پر عیب لگانا، ٹھیک ہے، تو تزدری حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم آنکھیں تمہاری یا نگاہیں تمہاری، عین سے ہے نا، عین یہ اور نون، اور کم کہتے ہیں تم سب کو، یعنی تمہاری آنکھیں جس کو حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، کیا نہیں کہہ سکتا، لن یؤتیہم اللہ خیرن، لن ہرگز نہیں، یؤتیہم وہ دے گا ان کو، یا وہ کے معنوں میں حمزہ تا یا دینا، ہم ان کو، اللہ سبحانہ تعالی، خیرن کوئی خیر، یعنی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو کوئی خیر نہیں ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے، اسم تفضیل خوب جانتا ہے، بما جو کچھ فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے، انفس جو ہے نفس کی جمع، اور فی جو ہے وہ میں کے لیے آتا، فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں، انا بے شک چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہا ہے، اذن کہتے ہیں تب کو، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا، لام زبر یہاں پہ البتہ کے معنوں میں، من سے کے معنوں میں، اور الظالمین ظالم، کہ میں تو پھر تب ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب یہاں پہ جو ہے جب بار بار ان کی طرف سے اعتراضات بھی ہو رہے تھے، اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، تمہارے اوپر تو ہم کوئی اللہ کا فضل نہیں دیکھتے، جو آیات ہم نے پچھلے ویک کی تھی نا، اس میں یہی تھا نا، کہتے کہ ہم تو تمہارے اوپر کوئی اللہ کا فضل نہیں دیکھتے ہیں، اور ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تو اس پہ حضرت نوح علیہ السلام اب ان کو آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ ہاں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ میں تو کوئی بڑی کوئی کماورائی مخلوق ہوں، یا میں تو کوئی کہیں کسی اور پلینٹ سے آیا ہوا، میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، میں تو ایک عام انسان ہی ہوں، اور تم لوگ یہ اعتراض میرے اوپر کرتے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہے، حالانکہ میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میں عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، سارے دنیا کے کام تم لوگوں کی طرح ہی کرتا ہوں، تمہارے میں سے ہی ہوں، اتنے عرصہ تم میں سے ہی رہا ہوں، اور ہاں میرے پاس کوئی سرداری نہیں ہے، کوئی ایسی مال و دولت میرے پاس نہیں ہے، میں نے تو ایسے کوئی دعوے کیے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی تم لوگ اس چیز کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہو تو یہ تمہاری اپنی خود ساختہ ایک سوچ ہے، میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی خاص چیز ہوں، میں تو اللہ کا ایک عام انسان ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور وہ میں اپنا بس کام یا اپنی ذمہ داری ہے، میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ بھی ایک وہی بات ہے جو ایک
ایک نفسیات جو لوگوں کی ہر دور میں رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علم کے مقابلے میں یا علم والوں کے مقابلے میں ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ مال و دولت رکھنے والوں کو، کوئی اسٹیٹس رکھنے والوں کو۔ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ حالانکہ انبیاء کے پاس کوئی عام علم نہیں ہوتا تھا، نبوت ہوتی تھی، شریعت کا علم ہوتا تھا، لیکن تمام انبیاء کو ان کی قوم نے یہی کہا، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کرتے تھے، اور اسی طرح کے اعتراضات ان کے ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے بات کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے پاس عام قسم کے یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو تمہارے اوپر کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھتے، ہم سردار تھے، ہم مال و دولت تھے، تو ہمیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، اور تم ایسے ہی اپنے پاس سے باتیں بنا لیتے ہو، اور تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ مطلب اس طرح کی باتیں اور اعتراضات ایگزیکٹ کافر بھی کرتے تھے، مکہ کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہاں پہ یہ واقعہ بتائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ بتایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی اور ان کے مخالفین کو بھی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے رویے ہر دور میں انسانوں کے رہے ہیں، اور آج بھی انسانوں کی یہی نفسیات ہے کہ انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر کسی کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی سپر نیچرل قسم کی کوئی طاقت ہوگی، کوئی شعبدہ بازی کر کے دکھائے گا، کوئی آگ پہ چل کے دکھائے گا، یا کوئی کرتب کر کے دکھائے گا، تو وہ کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوگا اور اس کے پاس کوئی بڑی طاقت ہوگی۔ ایک بالعموم لوگوں کی نفسیات یہی ہے نا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو اس طرح کے وہ بڑا کرامت والا بزرگ ہے جی، اور اس کے پاس جی بڑی طاقت ہے، وہ تو ایسے بھی کر لیتا ہے، وہ تو ایسے بھی کر، حالانکہ اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی چیزیں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ ان کی نیت ہی غلط ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہوتے، اور دوسرا یہ سب شعبدے بازی ہوتی ہے، اس کا کوئی دین سے تو تعلق ہے نہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جو آگ پہ چلے گا، کوئلوں پہ چل رہے گا، جیسا ہمارے وہاں ہوتا ہے جی، کوئلے پہ نماز پڑھ لی اور پتہ نہیں کیا کیا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی دیندار ہونے کی نشانی تو نہیں ہے نا۔ لیکن ہمارے لوگوں کی نفسیات ایک یہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر کوئی جادوی، کوئی ماورائی چیز، کوئی کرتب، کوئی شعبدہ بازی دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی چیز جس کے پاس ہوگی اسی کو ہم سمجھیں گے کہ یہ تو جو ہے کوئی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ اللہ کے کوئی خاص ہستی ہے۔ اور یہ معاملہ اب آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ، اس وقت بھی لوگوں کی یہی نفسیات تھی، یا تو یہ کہ کوئی مال و دولت والا ہونا چاہیے تو اس کو ہم نے کوئی خاص انسان سمجھنا ہے، یا یہ کہ جس کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی طاقت ہو تو اس کو ہم نے کچھ سمجھنا ہے کہ ہاں یہ کوئی خاص انسان ہو سکتا ہے۔ اور ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تو ایک عام انسان ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبوت جو ہے وہ کسی عام انسان کا حق تو ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ تو اس کے لیے تو شاید کوئی اس دنیا سے دوسری مخلوق ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کی باتیں اس زمانے میں بھی تھیں، بعض کے جو بعد کے جو ادوار ہیں ان میں بھی، اور آج بھی یہی کانسیپٹ ہے لوگوں کے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے چنے جانے کا ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چنے جانے کا کرائٹیریا ایمان ہے، ایمان خالص، تقویٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے علم و حکمت سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ میں یہ نہیں سمجھتا جیسے تم یہ سمجھتے ہو، ان لوگوں کے بارے میں تمہاری نگاہیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں، تمہاری نظر میں یہ لوگ بہت کمتر ہیں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میں تو ایسا قطعاً نہیں سمجھتا کہ ان کو اللہ کی کسی خیر سے نہیں نوازے گا، کیونکہ بالعموم یہی ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کا کانسیپٹ، جیسے یہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے کوئی خیر ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، اور چونکہ ہم مالدار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری خیر ہمارے لیے ہے، اور یعنی ہم جو ہیں وہ کوئی چوزن لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ایک بالعموم ایک شیطان کا سمجھایا ہوا آپ کہہ لیں، ایک اس کا ایک ہتھ کنڈا ہے، اس کا بچھایا ہوا جال ہے، تو انسانوں کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو دنیا میں اتنی نعمتیں ملی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تو تم سے بڑا راضی بازی ہے، اللہ تم سے بڑا خوش ہے، تو اس لیے تمہیں اتنا خیر ملا ہوا ہے، اس لیے تمہیں اتنی مال و دولت اور فضل ملا ہوا ہے، تو بس تمہارا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور بعد آگے
بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ خیر خیر کا ہی معاملہ ہونا. جو آخرت کو ماننے والے یہ سمجھتے کہ دنیا میں اللہ نے ہم پہ اتنا خیر کیا ہوا تو آخرت میں بھی کرے گا. ہمیں دنیا میں اللہ نے کامیاب رکھا ہوا تو ہم آخرت میں بھی کامیاب. اپنے طرف نظر کرنے لگ جاتا ہے نا انسان، اور اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنے سر باندھنا شروع کر دیتا ہے. اور جو کمتر لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان کو یہ گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ تو شاید ایویں غریب حقیر لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ان حالوں میں. کیونکہ ہم لوگ ججمنٹل بہت ہو جاتے ہیں نا، اور فوراً ہم فتویٰ بازی کا کام شروع کر دیتے ہیں. کسی کو اپنے سے دینی لحاظ سے کمتر سمجھیں گے، ہم اس کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو کے اس کے اوپر بھی فتوے لگانا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم نے تو خود کو زیادہ بہتر سمجھنا ہوتا ہے. نفسیات بالعموم لوگوں کی یہی ہے. تو ایک عموماً نفسیات لوگوں کی یہی ہے نا کہ اگر کسی کو دیکھا کہ اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی ہے، اس کو ہم حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے، اس کو ہم کمتر سمجھنا شروع کر دیں گے. یا شیطان یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا، اگر اپنی زندگی کو اللہ کے طریقوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے چلتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے اس طرح سے پڑتا ہے کہ اس کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ دیکھو تم بڑے دیندار ہوگے اور وہ فلاں تو ایسا ہی ہے، وہ تو تم سے بڑا کمتر ہے، تم اللہ کے مقربین میں ہوگے اور وہ جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے. اس طرح کی باتیں سکھا کے شیطان نیکی کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے. دونوں ہی باتیں بہت خطرناک ہیں. اپنے آپ کو نیک سمجھ کے دوسروں کو کمتر سمجھنا، یا اپنے آپ کو مالدار سمجھ کے دوسروں کو کمتر سمجھنا، یا اللہ کے دین پر چلنے والوں کو بے وقوف احمق سمجھنا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اصل میں وہی بات ہے کہ اپنی انالیسس ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے. کسی کی ظاہریت پر جا کے اس کے بارے میں فتوے نہیں دینے چاہیے، نہ کسی کی کوئی نیت پر شک کر کے کسی کے بارے میں فوراً ججمنٹل ہو جانا چاہیے. یہ ظلم میں آتا ہے. دیکھیں نا ادھر اللہ کے نبی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی اذا لمن الظالمین، کہ اگر میں ایسی بات سوچوں گا لوگوں کے بارے میں، ان کو کمتر سمجھوں گا، ان کو دھتکاروں گا اور ان کو اپنے سے دور سمجھوں گا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وَدِیَ شَیْءٍ فِی غَیْرِ مَحِلِّهِ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یا کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہ دینا، یہی ظلم ہوتا ہے نا. آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں تو اس کا جو حق بنتا تھا آپ نے اس کو نہیں دیا. آپ شرک کریں، شرک کو بھی ظلم کہا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. آپ نے جھوٹ بول دیا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا تو کسی کا جو حق بن رہا تھا وہ آپ نے اس سے چھین لیا. ٹھیک ہے نا. تو ظلم کی مختلف صورتیں ہیں، سب کی بیسک ڈیفینیشن تو یہی بنتی ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، جو چیز جس جگہ پر ہونی چاہیے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہو جاتا ہے. تو یعنی ایسے اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کے نیکوکار اور پسندیدہ لوگوں میں سے، ان کو دھتکارنا، ان کو دور کرنا، یہ ظلم کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ظلم کرنے والا ظالم جو ہوتا ہے نا، اصل میں سب سے پہلے تو وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنا اعمال نامہ خراب کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اپنے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور اس میں جو ایک بہت اہم بات کی گئی ہے نا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، آیت کی اینڈ سے تھوڑا پہلے جو بات ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ کسی کے نفس کے اندر کیا ہے، کسی کے اندر کیا نیت ہے، کسی کے اندر کتنا اخلاص ہے. تو اس لیے کسی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رائے قائم کرتے ہوئے، کوئی ججمنٹ دیتے ہوئے، یا کسی کے بارے میں کوئی کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے، یا اس کے لیے کوئی حقارت والا معاملہ لاتے ہوئے، یا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اللہ کو نہیں پسند ہوگا، یا یہ تو اللہ کی شاید قربت سے دور ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ کسی کے بارے میں کرتے ہوئے نا، یہ بات یاد رکھ لیا کریں، اللہ اعلم بما فی انفسہم. کیونکہ ہوتا عموماً یہی ہے نا کہ ہم اس لیے اتنا بے خوف ہو کے لوگوں کے اوپر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم تو ظاہریت پہ جاتے ہیں. دیکھیں دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں، نیتوں کے حال صرف اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کے بارے میں اس کی ظاہری حالت دے کے کوئی
فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی آئیڈیا اس کے بارے میں، کوئی گمان ایسا کر لیتے ہیں، تو یہ تو ہماری کم عقلی، تو ہماری جہالت ہے نا۔ اور جب کسی کے بارے میں آپ گمان برا کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اس کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کریں گے، پھر آپ اس کے لیے کوئی خیر سوچیں گے ہی نہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کریں گے۔ اور ہمیں کیا پتا کہ وہ اللہ کی کسی طرح سے اپنی کسی عمل کی وجہ سے اللہ کو کتنا مقرب ہو یا اللہ کو کتنا پسند ہو۔ ٹھیک ہے، دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں انسان کے تقوی کی اور اس کے ایمان کی بہت زیادہ قدردانی ہوتی ہے۔ ہم انسان ظاہریت پرست ہوتے ہیں، ہم ناسمجھی میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے شاید اس کا ظاہری حلیہ ایسا نہیں ہے، یا اس نے تو کوئی کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں تو شاید یہ تو کوئی بہت ہی برا ہوگا۔ یہ جو ایک سوچ ہے نا، اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی غریب ہے تو ہم اس کو کمتر سمجھیں گے، ہم خود دین پہ چلنے والے ہو گئے، ہم نے اپنا حال حلیہ بدل لیا، تو ہم دوسرے لوگوں کو جن کے جیسے پہلے ہم بھی تھے، ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں گے، ان کے بارے میں ججمنٹل ہونا شروع کر دیں گے۔ یہ جو ججمنٹس پاس کرنا ہے نا اپنی طرف سے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پلیز اس کے بارے میں بہت سیریس ہو جائیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی بندہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے، کوئی بندہ اپنی پرسنل لائف میں کیسے کیسے کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ کیونکہ بالعموم ہمارا یہ ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں وہ فلاں جو ہے اس نے تو وہ تو بڑی فیشنیبل سی خاتون ہے، اس نے تو بال ایسے رکھے ہوئے، وہ تو میک اپ کرتی ہے، وہ تو حجاب نہیں لیتی ہے، اس نے سے کیا، تو شاید یہ تو بہت ہی کوئی بری بندی ہے۔ ایک بالعموم دین پہ چلنے والوں خواتین کا، چلے ہم خواتین ہیں انہیں کے حوالے سے بات کرتی ہوں، یہ تو ایسے ہی ہوں گے نا، یہ تو بڑے کوئی شاید کوئی گنہگار لوگ ہوں گے۔ لیکن بعض دفعہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس عبادت کرنے والے یا وہ بہت زیادہ کوئی ظاہری حلیے سے دیندار لگنے والے سے کتنا زیادہ بہتر ہو۔ میں نے ایک دو دفعہ مثالیں بھی آپ کو اس طرح کی کوٹ کی ہیں میں نے اپنے پرسنل لیول پہ بھی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، سب کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے۔ آپ بعض دفعہ کسی کو دیکھ کے یہ سمجھ لیتے ہیں وہ یہ تو ہے صحیح ہے اور اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دین کے بارے میں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ان کو نماز قرآن کا پتہ ہے یا اس طرح سے۔ لیکن کہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس طرح کے چیریٹی کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی انسان کو کس طرح اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے، کیسی ہدایت پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے، اس کے اندر اس کے دل میں جو خیر، جو نرمی یا جو لوگوں کے لیے اچھا جذبہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کھینچ کے لے آئیں، اس دین سے جوڑ دیں، اس قرآن سے جوڑ دیں۔ یہ اللہ کے معاملات ہے نا، تو ہمیں اس کے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہم خام خامے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لوگوں کے بیچ میں جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر جو ہے لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیتے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ تو اس معاملے میں نا بہت زیادہ کیئرفل رہیں اور بہت زیادہ کانشیس ہو کے رہیں۔ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ ہم لوگوں کو جج کریں۔ ہاں اگر کسی کے کوئی بہت واضح کوئی فسق و فجور ہمارے سامنے ہے، اور وہ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے نا، کہ بہت زیادہ کرائمز ہے، کرمنل یا بہت زیادہ کوئی ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی ابھی جیسا غزہ میں لوگوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا ویسے اور جو کرنے ظالم، ان کے بارے میں تو وہ تو ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے۔ لیکن میں عام عام معاملات کے حوالے سے، عام لوگوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، جو ایک سوچ یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نظریہ لوگوں کا بنا ہوا، ایک پوائنٹ آف ویو۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کے اندر کیا ہے، کسی کے دل میں کیا خیر ہے، کسی کی نیت کیسی ہے، اس کے دل کے بھید کیسے ہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہم پہ یہ لازم نہیں آتا کہ ہم کسی کے صرف ظاہری حلیے کو دیکھ کے، یا ظاہری طور پر اگر کوئی غریب ہے یا حقیر یا پست طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں یا یہ کر دیں کہ یہ تو یا خود کو، کیونکہ جب آپ کسی کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، آن دی ادر ہینڈ آپ اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، یا تو مال و دولت کے لحاظ سے یا اپنی دینداری کے لحاظ سے۔ تو یہ جو تکبر جو ہے نا، یہ اس طریقے سے سرایت کرتا ہے انسان کے اندر کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کبھی اپنی نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض لوگ اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اپنی عبادت کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت کا تکبر تو ایک
واضح چیز ہے نا، وہ تو obvious چیز ہوتی ہے. لیکن یہ علم کا، عبادت کا، نیکی کا تکبر جو ہے نا، یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور شیطان اس طریقے سے انسان کے اعمال ضائع کراتا ہے کہ انسان تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو نیک اعمال کر رہا ہوں، میں تو بڑی عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی عبادتیں لوگوں کو جتا کے یا لوگوں کو دکھا کے، ریاکاری کر کے اس میں خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا اپنی عبادت یا نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے آپ سے جب وہ کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہیں پہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو بہت زیادہ کانشیس ہو کے رہنے کی بات ہے، اور اس لیے یہ بات ہے کہ ہر وقت ہر روز اپنی نیتوں کو چیک کریں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں. کبھی بھی قرآن پڑھ کے، علم حاصل کر کے اپنے اوپر یہ نہ فخر کرنے لگ جائیں کہ لو جی مجھے تو آج بڑا پتا چل گیا، میں نے تو اب فلاں سے بحث کرنی ہے تو میں نے تو اس کو پچھاڑ دینا ہے، تو میں نے تو ایسے ایسے اس کو لاجکس دینی ہے اور یہ بتانا ہے اور وہ بتانا ہے. نو، یہیں پہ آپ پھسل گئے، یہیں پہ آپ سمجھ لیں کہ شیطان نے جو ہے نا وہ جال میں پھنسا لیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اپنی نیت خالص رکھیں، پڑھنے کے بعد اپنے دماغ کو ان سوچوں سے پاک رکھیں، عمل کرتے ہوئے، عمل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ان شیطانی سوچوں سے اور خطرناک معاملات سے پاک رکھیں. بہت ضروری ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ظاہر اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، بہت زیادہ کانشیس تھے، اللہ کا خوف بھی تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی باتوں میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا ان کو مقصود تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے تھے، ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مکالمات جو ہیں وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اب پھر آگے سے پھر مکالمہ ان کا کہ قوم نے آگے سے کیا جواب دیا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. وہ کہنے لگے اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑا کر چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑ لیا، بس اب ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کا تم ہمیں دھمکاتے ہو یا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو. قولو، انہوں نے کہا، یعنی حضرت نوح کی جو قوم تھی، انہوں نے کیا کہا، یا نوح، اے نوح، قد یقیناً، جادلتنا، جھگڑا کیا تو نے ہم سے. جدال جو ہے نا، جیم دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. جنگ و جدل کرنا، جدال ہوتا ہے ایسا جھگڑا جس میں دلائل کے ساتھ ایک دوسرے پہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو جنگ و جدل کہتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا. تو جادلتنا جو ہے نا، یہ بیچ میں الف آ گیا تو یہ باہم کے معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپس میں کرنا. جادلتا، تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، نا جو ہے وہ ہم کے لیے. جدال کیا تو نے ہم سے، جھگڑا کیا تو نے ہم سے. فاکثرتا، پھر کثرت سے کیا تو نے، کاف سال را، یعنی بہت زیادہ کیا. تازبر جو ہے نا تم کے لیے آ رہی کہ جھگڑا کیا تو نے ہم سے، اور پھر بہت ہی زیادہ جھگڑا کیا، یعنی بہت زیادہ ہی معاملہ تو نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنگ و جدال والا کر دیا. جدالنا، جھگڑا ہم سے، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے. فاکثرتا جدالنا، تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہم سے. فاتنا، پس لے آ ہم پر یا ہمارے پاس. فا پس یا تو کے معنوں میں، حمزہ تا یا لانا آنا، نون لکھنا ہم کے لیے. پس لے آ ہم پر یا ہمارے پاس، بی ماں، اس چیز کو جو، بازر بھی ساتھ کہہ دیں اور ماں جو ہے وہ جو کو کہہ دیں، اس کے ساتھ اس کو یا اس کو جو، تعدنا، تو دھمکاتا ہے ہم کو یا جس کا تو وعدہ کرتا ہے. اصل میں یہ ورڈ جو ہے واو آئین اور دال ہے، واو یہاں پہ حذف ہے، نہیں نظر آ رہا. تا جو ہے شروع میں تم آتین والا، اور نون الف نا ہم کے لیے. تعدنا، جو تو دھمکاتا ہے ہم کو یا جو تو جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے. ان، اگر، کنتا ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے. صادق کی جمع. اب آگے سے قوم جو ہے اس کا جواب آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کی باتوں کی طرف کوئی دھیان دیتے، حق بات کر رہے تھے نا، نصیحتیں ہی کر رہے تھے، اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی بات پہ دھیان دینے کی بجائے یا ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے الٹا ان کی باتوں کو جھگڑا کرنے سے تعبیر کرنے. حالانکہ کوئی بھی جو اللہ کے انبیاء یا پیغمبر ہوتے تھے ان کے معاملات ایسے تو ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ انبیاء تو اخلاق
کی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، صبر سے پیشنس سے کام لیتے تھے، اور ہمیشہ ان کے مد نظر یہی ہوتا تھا کہ بس نصیحت کرنی ہے، اللہ کی بات آگے پہنچانی ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہی ہے نا کہ جب وہ لوگ جنہوں نے حق بات نہیں سننی ہوتی، نہیں ماننی ہوتی، اور پھر ان کو کوئی دلیل بھی نہ مل رہی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جو لوگ حق سننا نہیں چاہتے نا اور پھر حق کی طرف دھیان نہیں دینا چاہتے، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس دلیل تو کوئی ہوتی نہیں ہے، وہ اگلے کو الزام دیں گے غلط بات کا، اور بات نہ سننے کے لیے بس اس طریقے سے گھمائیں گے یا پھرائیں گے۔ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب نہیں بات سننا چاہ رہے ہوتے تو وہ آگے سے اٹھ کے چلے جائیں گے، یا وہ اپنی بات اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیں گے، یا آپ کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا اگنور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی بات بولی جائیں گے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہوتی، اور وہ بلا وجہ کی جو ہے نا ایک بس بحث کی طرف لے جائی جاتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو نے حق نہ سننا ہو، حق نہ ماننا ہو، اور پھر ان کے پاس کوئی ایسی کوئی لاجک بھی نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خام خواہ میں جھگڑا کر رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ یہ جدل جو ہے نا بیسیکلی جیسے رسی کو بٹا جاتا ہے نا، یہ جیسے چوٹی کے بل دیے جاتے ہیں ایک کے اوپر دوسرا ایک کے دوسرا، تو جھگڑے جدال میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بہرحال حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو آپ دیکھیں سارے ان کے جو مکالمات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کوئی اخلاق سے نیچے آ کے کوئی بات کی ہو، یا کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہو، یا کوئی کسی طرح کا بھی کوئی مس بہیو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل میں قوم ہی اتنی ڈھیٹ تھی، اور اتنے زیادہ وہ سخت گیر اور اتنے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ تھے کہ ان کا معاملہ یہی رہتا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے قوم نے یہ کہا کہ تم تو خام خواہ میں ہمارے ساتھ جھگڑتے رہتے ہو، لڑائیاں کرتے رہتے ہو، اور خوب جھگڑا کر چکے ہو تم ہمارے سے، یعنی اتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو اگر تم واقعی اتنے سچے ہو نا تو جاؤ پھر وہ لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہتے ہو۔ حالانکہ وہ دھمکاتے تو نہیں تھے، وہ تو خبردار کرتے تھے، ڈراتے تھے، بتاتے تھے کہ ایسے اللہ کا عذاب تم پہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خام خواہ میں ہم سے جھگڑا بھی کرتے ہو اور خام خواہ میں ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو، تو بس ٹھیک ہے، لاؤ لے آؤ وہ عذاب، کہ اگر تم اتنے اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو نا تو پھر ظاہر کرو ان دعووں کو جو تم کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسی ان میں جہالت تھی، اور کیسی ضد ہٹ دھرمی، اور کیسا ان میں تکبر، انا کتنی زیادہ تھی نا۔ اگر ذرا سی بھی عقل استعمال کرتے تو سمجھتے کہ نبی ہیں، تو الٹا نبی کو کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم ہدایت پر آ جائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا سینہ کھلے اور ہمیں کچھ سمجھ آ جائے دین کی باتیں، اور حق کی طرف آ جاتے، ہدایت کی طرف آ جاتے، یا کچھ تو غور و خوض کرتے۔ لیکن جب انسان بہت زیادہ تکبر میں اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہوتا ہے نا، اور بالکل وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ دوسرا جو سمجھانے والا ہے وہ پاگل ہے، وہ جھگڑ ہے، مجھ سے خام خواہ کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو میں سنب کروں اور اس کو میں جو ہوں وہ لیٹ ڈاؤن کروں اور میں اس کی بات نہ سنوں۔ یہ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے معاملہ جن لوگوں نے حق بات نہیں سننی ہوتی ہے، جو ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، ضد پہ اور انا پہ، ان لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ آگے دیکھیں حضرت نوح نے کیا جواب دیا۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ قولا کہا، انما بے شک، یأتیکم وہ لائے گا تمہارے پاس، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، حمزہ تا یا لانا، کم تم سب کے پاس، بھی ہی ساتھ اس کو، اللہ تعالی، اس کو بی کو آپ کو کے معنی میں لے لے، ہی سے مراد وہ عذاب ہے جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے، اور اللہ تعالی۔ یأتیکم بہ اللہ لائے گا تمہارے پاس اس کو اللہ، ان اگر، شاء وہ چاہے، شین یا اور حمزہ، اگر اللہ چاہے گا
تو وہ لائے گا. وما انتم اور نہیں انتم ہو تم بموجزین موجز کی جمع یعنی عاجز کرنے والے عین جیم اور زا. تو یہاں پہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عذاب تمہارے پر لانا ہے نا تو وہ اللہ تمہارے پاس لے آئے گا. یعنی یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی عاجزی کا اور اپنے انسان ہونے کا اور اپنی علم کی لمیٹیشن کا بتایا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ وہ عذاب تمہارے اوپر کب آئے گا. میں نے تو تمہیں صرف اتنا بتایا جو اللہ نے مجھے بات آگے تک پہنچانے کا کہا کہ نہیں مانو گے، گمراہی پہ رہو گے، ہر درمی پہ رہو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے. اب کب ہوگے، کس طرح کے عذاب سے، کیسے تمہاری پکڑ یا شامت آئے گی، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر جب وہ لانا ہوگا، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تمہیں اس عذاب سے دوچار کر دے گا اور اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے، یہ تمہیں محض میں دھمکیاں ہی دے رہا ہوں، ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کی مرضی ہوگی تو وہ عذاب تم پر نازل کر دے گا کیونکہ یہ اس کی قدرت میں ہے نا. اور پھر تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے جب وہ عذاب آ جائے گا. یعنی نہ تم اس عذاب کو روک سکو گے، نہ اس سے بھاگ سکو گے، نہ اس کو اپنے آپ سے دور کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو مکہ کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. وہ بھی اتنے ہی ڈھیٹ اور نڈر تھے، اسی نڈر اور بے خوفی سے وہ بھی عذاب مانگتے تھے. اچھا لے آؤ عذاب جس کا تم ڈراتے ہو، لے کے کیوں نہیں آتے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. وہ بھی اسی طرح سے باتیں کرتے تھے اور ان کے بھی یہی معاملات تھے. اور دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے چاہے پیغمبر تھے، چاہے انبیاء تھے، جو بھی اللہ کی کتنے بھی مقرب ہستیاں تھے، بہرحال ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی تھیں. وہ بھی انسان ہی ہوتے تھے اور وہ اس طرح کی چیزوں پر قادر نہیں ہوتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو معجزات دے کر بھی بھیجا تھا تو وہ بھی اپنی قوت سے نہیں دکھاتے تھے، ان کے اوپر قدرت ان کو نہیں ہوتی تھی. وہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے تھے نا. اور آج کل آپ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ بزرگوں کے بارے میں اور پیروں کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے کانسیپٹس بنا لیا اور ان کو کتنا قادر سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید اس کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے اور ان کو لوگ حاجت روا سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے یہاں مزاروں پہ جانا اور پیروں سے دعائیں کرانا اور وہاں جا کے دھاگے باندھنا اور تعویذ وغیرہ، یہ سب معاملات شرکیہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے سوچ آپ دیکھیں یہی ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان جو ہے یہی ہماری آخرت میں بھی شفاعت کروا دے گا اور آخرت میں بھی ہماری بس بچت انہوں نے کرا دے گی. جو بہشتی دروازہ اور دربار وغیرہ ان پہ جانا، اس کے پیچھے لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے نا. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک نبی بھی اپنی لمیٹیشن بتا رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو کوئی ایسا علم رکھتا ہی نہیں ہوں کہ کب آئے گا تمہارے اوپر اور کس طرح سے تمہاری پکڑ ہوگی. ہاں آئے گا ضرور کیونکہ مجھے یہی کہہ کے تمہاری طرف بھیجا گیا، باقی تو اللہ کے معاملات ہے نا. تو اسی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو اس قسم کے خیالات ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں پیروں کے بارے میں، اور یہ پیری فقیری مزار درگاہ ان کے اوپر جانا، قبر پرستی اور ان لوگوں کو بہت زیادہ قادر سمجھنا، ان سے دعائیں کروانا، ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ کتنی غلط بات ہے. یہاں پہ تو انبیاء بھی اپنی کمزوری بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کوئی علم ہی ایسا رکھتے ہوں. جتنا اللہ نے بتایا وہ ہم بتا کے تمہیں آگے پہنچا رہے ہیں. اور ایون جو انبیاء اپنے معجزات بھی دکھاتے تھے وہ بھی ہر دفعہ یہ کہتے کہ تو اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مرضی سے میں یہ کر رہا ہوں، میری تو اپنی ایسی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تو بہرحال انہوں نے ان کو وارن بھی کیا، ان کو سمجھایا بھی کہ اس طریقے سے یعنی جسے کہتے ہیں نا اتنا نہ ڈر ہو کہ تم اللہ کا عذاب نہ مانگو، آ گیا تو اس کو روکنے والے نہیں ہو سکو گے، تم اس سے بچنے والے نہیں ہو گے، عاجز نہیں کر سکو گے اس کو. ظاہر ہے اللہ کو تو اللہ کی طاقت سے یا اللہ کے فیصلے کو صادر ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ نبی نے ان کو سمجھایا. اور پھر مزید انہوں نے کیا کہا، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا اور نہیں يَنفَعُكُمْ وہ نفع دے سکتی تم کو، یا وہ فائدہ دے سکتی تم کو، یا وہ کے معنوں میں نون فا اور عین جو ہے نفع کم تم سب کو، نصحی میری خیر خواہی میری نصیحت، نون سواد اور ہا اس کا روٹ ورڈ، نصیحت تو ہم سب کو سمجھ پتہ ہی ہے نا، اسی کا روٹ ورڈ ہے، اور نصحی میری خیر خواہی یا نصیحت میری چھوٹی یہ جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے۔ ان اگر اردتو چاہوں میں، ارادہ کروں میں، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ جو فل تیر اوپر پیش آ رہی ہے یہ میں کے لیے آتی ہے۔ ان اردتو اگر میں چاہوں، ان کے انصحا میں خیر خواہی کروں، حمزہ جو ہے زبر الف زبر اس میں میں کے لیے، نون صاد خا یہی روٹ ورڈ ہے کہ میں نصیحت کروں، لکم لیے تمہارے، ان اگر کان اللہ ہے اللہ تعالی، یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے یا وہ چاہتا ہے، یہی ورڈ ہے را واو دال والا، ارتو میں بھی اور یریدو میں بھی، یہاں پہ یریدو میں یا جو ہے شروع میں آتا ہے ورنہ وہ کے معنی میں، وہ ارادہ رکھتا ہے یا وہ چاہتا ہے، ان کے یغویکم وہ بھٹکا دے تم کو، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، غین واو اور یا جو ہوتا یا یعنی یہ جو ہے غین واو یہ جہالت سے بھٹکنا، گمراہ ہونا اس معنوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اغوا کرنا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی ورڈ سے ہے، یعنی کسی کو راستے سے ہٹا لینا، ٹھیک ہے، تو راہ گم ہو جانا، بھٹک جانا اس معنوں میں ہوتا ہے غوی جو ہے۔ اور یغویکم کم تم سب کے لیے کہ وہ بھٹکا دے تم کو، ہوا وہ ربکم رب ہے تمہارا، جب بھی رب آئے تو اس میں پھر سمجھ لیا کریں خالق مالک مدبر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور کم تم سب کے لیے، وہ اور الیہ طرف اس کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تا آتین والا تم کے معنوں میں، را جیم اور عین رجوع کرنا لوٹنا، رجت کا ورڈ بھی ہوتا ہے، واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، وارن بھی کر رہے ہیں، ان کی حرکتوں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسی باتیں مت کرو، اللہ کا عذاب آ گیا تو تم اس کو روک نہیں سکو گے، اور میرا کام صرف تمہیں نصیحت کرنا ہے، تمہاری خیر خواہی کرنا ہے، وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن تم یہ یاد رکھو کہ میری نصیحت بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، خواہ میں تمہارا کتنا خیر خواہ بن جاؤں، خواہ میں کتنا بھی چاہوں کہ تم لوگ ہدایت پہ آ جاؤ، جب اللہ نے تمہاری ہٹ دھرمی اور شرپسندی کی وجہ سے تمہارے لیے یہی فیصلہ لکھ دیا ہے نا کہ تم نے ہلاک ہی ہونا ہے، یا تمہیں توفیق ہی نہیں ملنی سیدھے راستے کی، یعنی تم خود جن راہوں پر بھٹکنا چاہ رہے ہو، تم خود جس گمراہی میں گرنا چاہ رہے ہو، اللہ نے بھی تمہارے لیے پھر یہی فیصلہ کر دینا کہ تم اسی میں بھٹکتے رہو، تو پھر میری کوشش تو کارگر نہیں ہو سکتی۔ یعنی ظاہر ہے اللہ کے نبی تو سمجھا رہے ہیں، بہت سال یہ سمجھاتے رہے، ہم نے پڑھا یہ ہے کہ کئی سو سال 950 سال کی تبلیغ کا ان کا ٹائم ہے، اور ان کے سامنے بڑی نسلیں گزری قوم کی، اور یہی ہٹ دھرمی رہی ان کی، تو یہ وہی جو وہ سمن بکمن امیون والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اسی کو یہاں پہ ایک طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ لگ گیا کہ مہر لگ چکی ہے، تو پھر تو میرا تمہارے لیے خیر خواہی کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب اس میں ونس اگین وہی بات سمجھ لیں ہدایت کا کلیہ، کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے اس نے ہدایت پر آنا ہے اور فلاں جو ہے اس نے نہیں آنا، اور اسی کے مطابق جو ہے ان کے اوپر جزا یا سزا کا معاملہ کیا جاتا ہے، نہیں، جو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں نا اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ کون ہدایت پہ آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن اس میں ہاتھ انسان کا اپنا ہوتا ہے، یعنی انسان جس
طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ پھر آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سمجھایا جا چکا، دلائل دیے جا چکے، اللہ کے نبی ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، تبشیر بھی ہو رہی ہے، انذار بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور جو گمراہی پر ہی رہنے کو ترجیح دے، تو پھر یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے اپنے لیے نا، یعنی کسی کو زبردستی کھینچ کے تو ہدایت کے اوپر نہیں لایا جائے گا، جو انسان خود ہی بھٹکنا چاہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کسی کو بہت زیادہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے مت جاؤ، گڑھا ہے اس میں گر جاؤ گے، ادھر مت جاؤ، گڑھا ہے اس راستے پر مت چلو، اور آپ اس کو کھینچ بھی رہے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، اور وہ اپنا دامن چھڑا کے بھاگ رہا ہے اسی طرف، تو ظاہر ہے پھر آگے گڑھے میں گرے گا ہی نا، آپ کس حد تک کسی کو اس پہ راہ پہ لا سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے اور گمراہی کے راستے انسانوں کے لیے واضح کر دیے، انسان کے اندر اچھائی برائی کی ایک پہچان رکھ دی، سب کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، عہد الست سب سے لیا گیا تھا عالم ارواح میں، اس عہد کی ایک پہچان انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اس کے بعد انسان کو شعور بھی دیا گیا، اس کو عقل بھی دی گئی کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ خود کرے، اس کے بعد معاملہ انسان کی ڈسکشن پہ چھوڑا گیا کہ اب اس نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ خود لینا ہے کہ اس نے کون سی راہ منتخب کرنی ہے۔ ساری ہدایت کی کتابوں اور ہدایت کے راستے واضح کیے جانے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہی گمراہی کا راستہ رکھنا ہے کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے، اگر میں اس راستے پہ جاؤں گا اللہ کے بتائے راستے سے تو میرا تو دنیاوی نقصان ہو جائے گا اور مجھے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور لوگ کیا کہیں گے اور میرا سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو، یا لالچ یا طمع، یا ویسے ہی بس اپنی عقل پہ تکبر کہ میں جو کر رہا ہوں میں جو سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ تو جب انسان پھر اس شعور اور عقل کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اپنی پسند ناپسند، اپنا دماغ، اپنے طمع، اپنا لالچ، دنیا داری اور دنیا کی آسائشیں اور وسائل اور مال و دولت ان کو ترجیح دیتا ہے اور گمراہی میں ہی بھٹکنے کو پسند کرتا ہے یا اپنی آسانیوں کو ترجیح دیتے ہوئے گمراہی میں جانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ اس انسان کے لیے وہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہدایت کا کلیہ ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ ہدایت کی طرف رغبت رکھنے والے، ہدایت کی طلب رکھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، جس کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی تڑپ ہوتی ہے، جس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، جو خود ہی برائی کی طرف رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اس کو کھینچ کے نہیں لاتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ لائے اور ہدایت پہ لانے کے بعد پھر دوبارہ سے غلط طرف نہ جانا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر آ کے بھی بھٹک جاتا ہے۔ شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے معاملات ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، دنیا کی اٹریکشنز ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ تو ہدایت کی دعا بھی کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور منزل تک پہنچائے۔ یہ اصل ہدایت ہے کہ صراط مستقیم پر صرف آنا ہی کامیابی نہیں ہے، اس پہ چلتے رہنا اور آخر تک اس پر رہنا اور منزل تک پہنچنا وہ اصل کامیابی ہے نا۔ تو اس کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ربکم، وہ رب ہے تمہارا۔ ظاہر ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، مدبر کائنات، سب کاموں کی تدبیر بھی وہی کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف تو تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہی قادر مطلق ہے، اسی کا فیصلہ ہے تمہاری زندگیوں کے بارے میں۔ تو اگر تمہاری اپنی ظلم، اپنی سرکشی، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ نے بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کر دیا، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، کہ وہ پھر تمہیں بھٹکا ہی دے ہمیشہ کے لیے، پھر تم اسی میں رہو، تو پھر میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات ہے کہ انبیاء بھی کچھ نہیں کر سکیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے لیے خود گمراہی کا راستہ منتخب کر کے اپنے لیے جو ہے وہ ایک ناکامی اور خسارہ مول لے لیا۔ تو پھر یہ
درگاہوں پہ جانا اور پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بچا لے گا، فلاں بچا لے گا. تو جب انبیاء نے یہ کہہ دیا، پیغمبر بھی اپنی لمیٹیشنز بتا دیتے تھے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسے فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے. کرنا انسان نے اپنے اعمال پر ہی ہے، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہونا ہے اس کے اپنے اعمال پہ ہے. تو عمل تو انسان نے خود کرنا ہے نا، جیسے اعمال کرے گا ویسا ویسا اس کو اس کا ملے گا جزا یا سزا، جو انسان کے اپنے اعمال ہوں گے. تو یہ جو نجات کے سستے طریقے ہم لوگوں نے سوچ لیے ہوئے ہیں، فلاں بچا لے گا، فلاں سے ہماری شفاعت ہو جانی ہے، اس دروازے سے نیچے سے نکل گئے بہشتی تو ہماری تو بس بہشت پوری ہو جانی ہے، مکمل سرٹیفکیٹ ہم لوگوں نے سوچ لیے ہوئے کہ ہمیں مل جاتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ حقیقت انسان کو واضح کی جا رہی ہے کہ انبیاء بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں تمہیں بچا لوں گا. ہر ایک اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی پلیز اگر تلاوت پلے کرتے ہیں یہاں تک آیت نمبر 30 سے. جی السلام علیکم عمارہ، آپ نے آج 3 آیتیں کروائی. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.